بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال عز وجل ورفعنا لك ذكرك تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے شریعت نازل فرمائی کتاب اتاری رسول بھیجے اور درود و سلام ہو رحمت و سلامتی ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے جنت کی راہ دکھانے کے لیے بڑی جدوجہد کی کوشش کی محنت کی اور مکمل امانت داری کے ساتھ اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ چلایا اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور جس کی رسالت اور جس کی نبوت اور جس کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں یا نصرانیوں میں سے ہوں یا مجوسیوں میں سے ہوں یا کفار و مشرکین میں سے ہوں جو بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوگا اس پر واجب ہے کہ وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
ان سے محبت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی تعظیم کرے اور ان کی اطاعت کرے۔ چند جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی۔ آج کے خطبے میں بتلاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے، یہ کہ آپ کا احترام کیسے کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کیا جائے۔ ہم امتیوں پر، میرے بھائیوں، ہم امتیوں پر اور اللہ کے تمام بندوں پر یہ واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی عزت کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہم کس طرح سے آپ کی تعظیم کریں، آپ کا احترام کریں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا یہ ایمان کے اصول میں سے ہے، یہ ایمان کے اصول میں سے ہے، دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا ہے، میرے بھائیوں اسلام سے خارج ہے، وہ دین سے خارج ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کریں، ہم کیا اعمال کریں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اور جن اعمال کے ذریعے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں بتلاؤں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، درست بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو باتیں بتلائی جاتی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان باتوں سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مسلمانوں پر یا اپنے بندوں پر یہ خطبہ جمعہ کو واجب قرار دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کی باتیں سن کر، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سن کر اور نصیحتوں کو سن کر عمل کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کریں؟ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا یہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، یہ ایمان کے اصول میں سے ہے اور یہ دین کے ارکان میں سے ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اہم ارکان میں سے ہے۔ اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، میرے بھائی، اس کے کلمے کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کریں؟ میرے بھائیوں، اس موضوع کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں بتلاؤں گا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی زندگی میں واجب تھا، ویسے آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا احترام کرنا واجب ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں احترام کرنا واجب تھا، ایسے ہی آپ کی زندگی کے بعد اور قیامت کی صبح تک مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ اور وہ شخص جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتا ہے، جو آپ کی شان گستاخی کرتا ہے، یہ کہ وہ کام کرتا ہے جو کام آپ کے احترام اور تعظیم کے خلاف ہے، تو میرے بھائی وہ شخص قرآن کریم کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ تو پہلی چیز قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے بندو تم پر واجب ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اور رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور رسول کا احترام کرو، تعظیم کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں سورہ فتح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کا احترام کریں۔ آئیں دیکھیں کہ صحابہ کرام، سب سے پہلے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس طرح کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صحابہ کو مخاطب کر کے نبی کے احترام کا جو حکم دیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ لوگ آگے آ جائیں، جو پہلی صفوں میں جگہ خالی ہے اس کو کھل کر لیں، بھر لیں، تاکہ بعد میں آنے والے بیٹھ سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اے صحابہ، جب تم نبی کی محفل میں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جب نبی بولیں تمہاری آواز، تو نبی سے بات کرو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے تم آپس میں اپنی مجلس کے اندر بلند آواز سے بات کرتے ہو، جب تم نبی کی مجلس میں رہو تو اس طرح آپس میں بلند آواز سے بات نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ کیا ہوگا اگر تم نبی سے اونچی آواز میں بات کرو گے اور تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ حجرات کے اندر، تو میرے بھائیو، صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز اونچی تھی، یہ اونچی آواز والے شخص تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میں اونچی آواز والا آدمی ہوں، میں ہلاک ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور کہا کہ میں اب نبی کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، ورنہ میری آواز، میں اونچی آواز والا آدمی ہوں، میں اگر کہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، میں جہنمی ہو جاؤں گا۔ وہ انتہائی پریشان ہوئے، اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب تفسیر کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دن ان کو نہیں دیکھا اپنے مجلس کے اندر، تو آپ نے خیریت دریافت کی، لوگوں سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ تو ان کے پڑوسی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا پڑوسی ہوں، میں ان کی خبر لے کر کے آتا ہوں، کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی۔ آئے، روزہ کھٹکایا، دیکھا ثابت رضی اللہ عنہ سر جھکائے اور سر پر ہاتھ رکھے، سر جھکائے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ثابت ماجرا کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، تم غائب کیوں؟ ثابت نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تمہاری آوازیں اگر نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، تمہاری آواز اگر نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میں اونچی آواز والا آدمی ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں نبی کی محفل میں جاؤں، کہیں میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے اور پھر میں جہنمی ہو جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے میں ایک تو نبی کی دیدار سے محروم ہوا، نبی کی مجلس میں شرکت کرنے سے محروم ہوا، اور اس سے میں پریشان ہوں۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا ماجرا سنایا اور کہا ثابت اس لیے مجلس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا اے سعد، جاؤ ثابت کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول کا احترام کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، میرے بھائیوں، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کہا جاؤ، جس امتی کے دل میں اس طرح تعظیم اور احترام ہے اپنے نبی کا، جاؤ اسے جنت کی بشارت سنا دو، اسے خوشخبری سنا دو۔ تو میرے بھائیوں، اگرچہ یہ آیت کریمہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنوں اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر دوسری آیت نازل فرمائی، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول کے پاس، اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ نے ایسے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے ایسے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کیونکہ دلوں میں تقوی ہے، اور ایسے بندوں کی مغفرت ہے جو رسول کی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی مجلس میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات کریمہ کے مخاطب اول بلا شبہ صحابہ کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم موجود نہیں ہیں، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں موجود نہیں ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ جنت اور برزخ کی نعمتوں میں ہیں میرے بھائیوں، لیکن جیسے آپ کا احترام کرنا آپ کی زندگی میں واجب تھا، ویسے آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا احترام کرنا واجب ہے۔ کیسے احترام کیا جائے میرے بھائیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا کہ آپ کی احادیث کے خلاف، یا آپ کی تعلیمات کے خلاف، یا آپ کی سنتوں کے خلاف اگر کوئی شخص آواز بلند کرتا ہے، آپ کی احادیث کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہے، آپ کے فرامین کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہے، تو ایسا شخص گستاخ رسول ہے، ہم پر واجب ہے۔ اور احترام رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے نبی کوئی بات آ جائے، آپ کی کوئی حدیث آ جائے، آپ کی کوئی سنت اور تعلیم ہمیں بتلائی جائے، میرے بھائیوں ہم بلا کسی چو چرا کے دائیں بائیں ہوئے بغیر ہم رسول اللہ کی تعلیم کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی سنت کو قبول کر لیں، سچے دل سے قبول کر لیں۔ اور وہ شخص جو احادیث رسول کے خلاف، جو رسول اللہ کی احادیث کے خلاف شور و ہنگامہ کرتا ہے، جو اس مجلس کے اندر جہاں پر رسول اللہ کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، جہاں احادیث بیان کی جاتی ہیں، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سکھائی جاتی ہیں، میرے بھائیوں، اگر اس مجلس کے اندر کوئی شخص آواز بلند کرتا ہے، جو اس مجلس کے خلاف کوئی شخص پروپیگنڈا کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہی سزا ہے جو اللہ کے رسول ان کی زندگی میں آپ کی مجلس میں بلند آواز سے بات کیا کرتا تھا، یا کوئی شور ہنگامہ کیا کرتا تھا، یہ کہ جو آپ کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، جو اس کی سزا ہے، جو اس کی سزا تھی، وہی سزا آج بھی میرے بھائیوں اس شخص کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، آپ کی سنتوں کے خلاف، آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف اور حق کے خلاف جو آوازیں اٹھائے گا، جو آواز بلند کرے گا، اس شخص کی سزا وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے فرامین کے خلاف، آپ کی حدیث کے خلاف جو آوازیں بلند کیا کرتے تھے منافقین۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کا احترام اس طرح سے کریں کہ ہمارے سامنے یا ہم ایسی مجلس میں جہاں رسول اللہ کی بات بیان کی جائے، وہاں انتہائی خاموشی کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان احادیث کو، سنتوں کو سنیں، غور سنیں اور ان پر عمل کریں۔ فوراً ان پر ہم کیا ہے، ان کو ہم قبول کریں اور انتہائی تعظیم اور احترام کے ساتھ رسول اللہ کی احادیث کو پڑھیں۔ ان مجلسوں سے دور نہ بھاگیں، ان احادیث سے دور نہ بھاگیں، ان سنتوں سے دور نہ بھاگیں، بلکہ ان سنتوں کو ہم سیکھیں، پڑھیں، تعلیم لیں اور ان پر عمل کریں۔ اور ان پر کیا ہے، عمل کریں۔ صحابہ کرام دیکھیں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اور آپ کی تعلیمات کا اور آپ کی احادیث کا احترام کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتنے احترام سے بیٹھتے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی احادیث کو، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی تعلیمات کو سننے کے لیے اتنے احترام سے بیٹھتے تھے گویا کأن علی رؤوسنا طیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ہم ذرا بھی حرکت کریں گے پرندے اڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے اور آپ کی زیارت کے لیے آتے، انتہائی اپنے ناخنوں سے، ہاتھ کے ناخنوں سے وہ دروازہ کھٹکھٹاتے، پیٹتے نہیں، احترام میں، تعظیم میں، یہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو روایت میں ہے کہ وہ ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، سیرت رسول پڑھیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح صحابہ کرام نے احترام کیا۔ میرے بھائیو، جو احترام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، وہ احترام قیامت کی صبح تک کوئی قوم نہیں کر سکتی ہے۔ وہ محبت، وہ احترام و تعظیم جو صحابہ نے نبی کی ہے میرے بھائیو، وہ احترام و تعظیم قیامت کی صبح تک کوئی قوم، کوئی شخصیت، کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے۔ اور صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے ذریعے ان کا قول موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ
رسول اللہ کے احترام اور تعظیم میں ہر نظر کر نہیں دیکھتے تھے، آپ کو نکاح مکمل طور پر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ رسول اللہ کا حلیہ بیان کر دو، میں بیان کر سکتا، میری نگاہ کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو نبی کے حلیے کو اپنے اندر قبول کر سکے، جو نبی کے حلیے کو اپنے اندر بھر سکے۔ میری نگاہ کے اندر، میری آنکھ کے اندر وہ سکت اور وہ طاقت نہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، ہمارے حیبت اور خوف کے ان کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ اور جب ان سے کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آتا، کوئی حدیث سیکھنے کے لیے کوئی ان کے پاس آتا، وہ غسل کرتے، وضو کرتے اور اچھا لباس سے بتن کرتے، اس کے بعد وہ رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کرتے۔ تاریخ گواہ میرے بھائیوں کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی چلتے ہوئے کوئی حدیث نہیں بیان کیے اور نہ ہی کبھی انہوں نے لیٹ کر کوئی حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی لیٹ کر کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ احترام اور تعظیم کا یہ عالم تھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا میرے بھائیوں کہ ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے دنیا کے اندر ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کی رسول اللہ کی بات لی جائے گی مگر ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ کون فرما رہے ہیں یہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام دار الہجرہ کا لقب ملا کہ وہ مدینے کے امام کا لقب انہیں ملا۔ محدثین نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اور شخصیت اور ان کی علمی شخصیت معروف مشہور ہے میرے بھائیوں۔ انہوں نے کہا وہ مدینہ نبوی کی نظر دیا کرتے کہتے تھے کہ ہر ایک کی بات چاہے مالک کوئی بھی ہو، ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے الا صاحب هذا القبر، مگر اس قبر والے کی بات یوں خط لا یرد لی جائے گی اور ٹھکرائی دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا اگر میری بات رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہو، میری بات کو دیوار میں مار دو اور رسول اللہ کی حدیث کو قبول کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری بات، میری رائے، میرا فتویٰ اگر حدیث رسول کے خلاف ہے، میری بات کو، میرے فتوے کو دیوار پر مار دو مگر رسول اللہ کی حدیث کو ٹھکرانا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کوئی میرے خاطر رسول اللہ کی حدیث کو ٹھکرا دے، کوئی میرے فتوے کی خاطر رسول اللہ کی بات کو ٹھکرا دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر میری بات، میرا فتویٰ رسول کی بات کے خلاف ہے، میری بات کو دیوار میں مار دو اور رسول کی بات قبول کرو۔ فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو، اے میرے شاگردو، امام شافعی رحمۃ اللہ قول ہے، اے میرے شاگردو اگر کوئی میری بات، کوئی میرا فتویٰ، کوئی میری رائے حدیث کے خلاف ہے، میری بات کو دیوار میں مار دو اور حدیث کو قبول کرو۔ ائمہ کرام میرے بھائیوں، ان کے دلوں میں اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، آپ کی شخصیت کا احترام تھا، آپ کی سنتوں کا احترام تھا، ان کے دلوں میں آپ کی احادیث کا احترام تھا، آپ کی تعلیمات کا احترام تھا۔ انہوں نے کبھی بھی، کوئی بھی امام، کسی بھی محدث اور عالم مفسر فقیہ نے کبھی بھی، انہوں نے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جان بوجھ کر قصدن اور عمدن کبھی انہوں نے اپنی رائے کو آگے نہیں بڑھایا، اپنی فکر اور اپنے فتوے کو آگے نہیں بڑھایا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک مسئلے کے اندر آپ فکر اٹھا کر کے دیکھیں، ایک مسئلے کے اندر سارے اماموں کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان ایک مسئلے کے اندر آپ کو دو تین فتوے ملیں گے۔ جب انہیں حدیث معلوم نہیں تھی، ایک فتویٰ دیا، جیسے انہیں حدیث معلوم ہوئی اور دیکھا کہ ہمارا فتویٰ کہ ہماری بات حدیث کے خلاف ہے، انہوں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا اور حدیث کے مطابق کیا ہے فتویٰ دیا۔ ان کے دلوں میں اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم تھا، اور آپ کی سنتوں کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی حدیث کا احترام اور تعظیم۔ میرے بھائیوں، یہ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنی بات کو آگے بڑھانا، کسی اور کی بات کو آگے بڑھانا، کسی اور کے فتوے کو آگے بڑھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف ہے۔ بلکہ احترام رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو یا کسی اور کی بات کو یا کسی اور کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو،
علامہ مفتی اور امام کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے، اس کی بات کیا ہے؟ احترام کرتے ہوئے ہم رکھ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کریں گے. یہ ہے احترام. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تم کچھ بھی ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. مومنوں میں میرے بھائیوں عالم بھی داخل ہے، محدث اور فقیہ اور مفسر سارے لوگ داخل ہیں. تم کچھ بھی ہو، تم کتنے بڑے عالم اور متقی پرہیزگار اور عابد اور ولی صالح کیوں نہ ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تمہیں ہم نے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ تم اپنی بات کو رسول اللہ کی بات سے آگے بڑھاؤ، یا کسی اور کی بات کو، کسی اور کی فتوے کو، کسی اور کی رائے اور فکر کو تم رسول اللہ کی بات سے آگے بڑھاؤ. ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. احترام رسول کا تقاضا یہ ہے. رسول اللہ کا احترام کیسے کریں؟ جب بھی آپ کے سامنے رسول اللہ کو کوئی حکم آ جائے اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑو. اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھو. میرے بھائیوں صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلتی تھی، صحابہ کرام اس بات پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور اس کی گواہی مشرکین مکہ نے دی. اور واقعہ پہلے میں عروہ مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ جاؤ صلح کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آئے دیکھا ماجرا دیکھا، منظر دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بولتے ہیں ان کے صحابہ ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. واپس گئے، کہا ہے مکے والوں کو مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ تو ان کے صحابہ ان کے ساتھی ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور ان کے حکم کی تعمیل کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جائے، آپ کوئی فرمان کوئی حکم بیان کیا جائے، اس پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں. یہ احترام. اللہ ہمارے قرآن کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تم لوگ میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم رسول کی اتباع اور پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے تعلیمات قبول کرو گے، عمل کرو گے ان سنتوں پر، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اعزاز، بشارت، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ وعدہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. سورہ حشر کے اللہ فرماتے ہیں رسول تمہیں جن باتوں کا حکم دیں ان باتوں کو لے لو. احترام یہ ہے. احترام کیا ہے کہ رسول کچھ حکم دے اور خلاف ورزی کریں، احترام ہے نہیں. والدین کا احترام کیا ہے، استاد کا احترام کیا ہے، بڑے کا احترام کیا ہے. وہ بڑے تمہیں کسی بات کا حکم نہیں کچھ کہیں تو کیا ہے، ان کی بات سنو، ان کی بات پر عمل کرو، ان کے حکم کی تعمیل کرو. یہ احترام ہے کہ نہیں؟ یہی کہتے رہو کہ ہمیں اپنے والدین سے بہت محبت ہے اور والدین جن کاموں کرنے کے لیے کہیں ان کاموں کو نہ کریں. یہ محبت ہے؟ یہ دعویٰ ہے صرف زبانی خرچ اور اس علاوے کا یہ دھوکہ ہے. کیا یہ دھوکہ، مکاری، جھوٹ، فریب. اولاد کہے کہ میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور والدین جن کاموں کرنے کا حکم دیں ان پر ان کو چھوڑے ہی نہیں بلکہ مذاق بھی اڑائے. تو یہ احترام ہے. آج ہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں، لوگ محبت رسول کا نام لے کر رسول اللہ کی بہت ساری تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں اور ان احادیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سنتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. انتہت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو، تو رسول اللہ کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی اطاعت اور پیروی کرو، ان کی اتباع اور پیروی کرو.
अतिउ अल्लाह व अतिउ रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद न करो। ऐसे ही रसूलुल्लाह का एहतराम और ताज़ीम में ये बात भी दाखिल है कि जब भी आपका नाम आए तो क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए रहमत और सलाम की दुआ करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की रहमत और सलाम की एहतराम का तकाज़ा ये है। रसूलुल्लाह का एहतराम कैसे करें? जब भी आपका नाम सुने, कहें, पढ़ें, क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं बखील है वो शख्स जिसके पास मेरा नाम लिया जाए और मुझको दुरूद ना भेजे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे, इतना भी खर्च ना करे। बखील है वो शख्स, फरमाते हैं आप, बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए मुझको दुरूद ना भेजे। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग, एहतराम का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी शान में गुलू करें, हद से आगे बढ़ जाए, नहीं। एहतराम वाजिब है, ईमान के उसूल में से है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर एक के एहतराम का दायरा महदूद रखा है। बड़े का एहतराम कितना करना है, वालिदैन का एहतराम की हद क्या है, उस्ताद और अपने इमाम के एहतराम की हद क्या है, उलमा के एहतराम की हद क्या है, नबियों के एहतराम की हद क्या है, अल्लाह के नेक बंदों के एहतराम की हद क्या है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या है, हद मुकर्रर कर दी। किसी को, किसी उम्मती को, चाहे वो आलिम हो, इमाम हो, कोई भी अच्छे से अच्छे उम्मती को, आबिद और मुत्तकी परहेजगार और आलिम बंदे को अगर आप एहतराम में, ताज़ीम में बढ़ाकर ले गए, उस मकाम पर रख दिए जो मकाम किसका है? रसूलुल्लाह का मकाम है। जो कुछ अल्लाह के नबी कहेंगे वो क्या है? सच है। जो कुछ उनकी जुबान से बात निकलेगी वो हक है। ये मकाम किसका है? सिर्फ नबी का है, सिर्फ नबी का। नबी वो वाहिद हस्ती है दुनिया के अंदर कि उनकी जुबान से सिर्फ हक ही निकलेगा, उनकी जुबान से बातिल नहीं निकलेगा। अगर हमने ये दर्जा, ये मकाम किसी आलिम, किसी भी उम्मती को दे दिया कि नहीं ये जो कुछ कहेंगे वो हक है, ये जो कुछ कहेंगे वो सही है, तो गोया कि हमने उस उम्मती को नबी के मकाम पर लाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबियों का भी एक मकाम रखा है, एहतराम की एक हद रखी है। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह के एहतराम में गुरु करते हुए, हद से आगे बढ़ते हुए, आपकी ताज़ीम में हद से आगे बढ़ते हुए ले जाकर के आपको अल्लाह के मकाम पर खड़ा कर दे, यह कि वो खूबियां, वो सिफात, वो खूबियां जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने लिए बयान की हैं, उन खूबियों और सिफात को कोई शख्स अगर रसूलुल्लाह के लिए बयान करे, ये एहतराम नहीं है, ये ताज़ीम के खिलाफ, ये एहतराम के खिलाफ। मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने, दो मिसाल देता हूँ तो अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यमन भेजा। कहाँ भेजा? यमन भेजा, इस्लाम की दावत देने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए। जो सहाबा यमन से वापस हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के नबी, मैंने यमन के बादशाह को देखा है कि उसके दरबार में आते हैं तो सजदा करते हैं। क्या करते हैं? सजदा करते हैं। आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप क्या हैं? इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के नजदीक सबसे मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ हैं। आप उस बादशाह और तमाम बादशाहों के मुकाबले में ज्यादा हकदार हैं कि हम आपके पास आए तो सजदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। एहतराम है कि नहीं है? एहतराम है ना? आपने इसकी गुंजाइश रखी? कहा नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। सजदा किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। फरमाया नहीं, एहतराम ये नहीं है कि तुम आकर के वो काम जो अल्लाह के लिए करना चाहिए काम आकर तुम मेरे लिए करो। सजदा अल्लाह के लिए है, सजदा अल्लाह के लिए है। और फरमाया आपने, अगर मैं किसी के सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि मेरे शौहर के आगे सजदा करे, लेकिन सजदा सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। वस्जुदू लिल्लाह, अल्लाह के लिए सजदा करो। तो मेरे भाई, मैं कह रहा था कि हर एक का अपना एक मकाम है, उनको किसी भी हस्ती को उसके मकाम से आगे बढ़ाना, ये क्या गुलू है, हद से आगे बढ़ना है और ये जायज नहीं है। तो रसूलुल्लाह का एहतराम वाजिब है, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबियों के एहतराम की जो हद रखी है उस हद से आगे न बढ़े, उस हद से आगे न बढ़े। बल्कि आप देखें कि सहाबे किराम ने रसूलुल्लाह का एहतराम कैसे किया।
قرآن کریم نے ہمیں کس طرح احترام سکھلایا ہے نبی کی، ہم نبی کا احترام کریں۔ ایک اور واقعہ، ایک صحابی کا، اے اللہ کے نبی سنو، ماشاء اللہ وشئ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ کیا کہا؟ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ احترام میں ان کی زبان سے جملہ نکلا جو اللہ ظاہر ہے، بہت سارے لوگ نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، ان کو بھی اسلام کی ساری چیزیں نہیں معلوم تھی، ظاہر ہے کلمہ پڑھتے ہی اسلام کی ساری تعلیمات، سارے عقیدوں کا علم، ساری چیزوں کا علم انہیں نہیں ہو گیا تھا کلمہ پڑھتے ہی، ہے کہ نہیں؟ کچھ چیزوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیے، مگر بہت ساری چیزیں ہیں انہیں سیکھنے سے معلوم ہوئی۔ تو کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی اس پر غصے سے سرخ ہو گئے، غصے سے سرخ ہو گئے، حالانکہ اس شخص نے احترام کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، احترام کہا تھا، لیکن آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا اجعلتنی للہ ندا وهو خلقک، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے حالانکہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو خالق کا، اللہ کا اپنا ہی مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے، حد سے آگے بڑھتے ہوئے، یا تعظیم و احترام میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے وہ کچھ کہنا جو اللہ کے لیے کہنا چاہیے، کہ وہ کچھ کرنا جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اسلام اس کی ذات نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دنوں پہلے فرمایا تھا لا تطرونی کما طرت النصارى فی عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، رواه البخاری۔ فرمایا آپ نے کہ تم لوگ میری شان میں حد سے آگے نہ بڑھنا، جیسے کہ عیسی ابن مریم کی شان میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے کیا کیا؟ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی صلیب بنا کر سجدہ کیا، ان سے مدد مانگی، ان کو پکارا، یہ سارے کام کر رہے ہیں عیسائی نا، عیسی علیہ السلام کھاتے۔ آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسی ابن مریم، تم لوگ میری شان میں حد سے آگے نہ بڑھنا، غلو میں، تعظیم اور احترام میں حد سے آگے نہ بڑھنا، جیسے کہ عیسی ابن مریم کی شان میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ یاد رکھو انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کیا کہو؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہ رسول یہی مقام ہے، رسول کوئی معمولی مقام نہیں ہے، رسالت اور نبوت کا ملنا کوئی معمولی مقام، معمولی درجہ نہیں میرے بھائیوں، جس پر شریعت نازل ہو اللہ کی طرف سے، وہی آئے اللہ کی طرف سے، کوئی معمولی مقام ہے؟ عام کچھ لوگ ہیں رسول کیا رسول رسالت کا مقام مل جانا ہے، یہ عزت و شرف کی بات، اور اس سے افضل عزت، اس سے بڑی عزت دنیا میں اور کچھ نہیں، اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑا منصب اور اس سے بڑا پوسٹ اور اس سے بڑا درجہ میرے بھائی دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہے، جس کو اللہ منتخب کے لیے منتخب کر لے اپنے رسالت کے لیے یا اپنے دین کے لیے، نبوت کے لیے، اس کو اللہ منتخب کر لے، چن لے وحی کے لیے، اس سے بڑا اور اعلیٰ مقام دنیا کے اندر کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی اور رسول اللہ کا احترام کرنا، آپ کی سنتوں کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی حدیث مبارکہ کا احترام کرنا، اور اسی طریقے سے آپ کے احکام پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا کرنا؟ بچانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، یہ بھی احترام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاموں سے روکا ہے، ان کاموں سے بچے رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ احترام۔ وہ کام نہ کرو جن کاموں سے نبی نے روکا ہے، یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کے نبی اس کام سے روکا ہے، احترام ہے کہ نہیں؟ احترام ہے کہ نہیں؟ تو جن کاموں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ احترام کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے۔ اور جب بھی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، آپ کی اللہ کی رحمت و سلامتی ہو، اور آپ کی مکمل اتباع اور پیروی کریں، اور اسی طریقے سے وہ بات نہ بولیں جس سے سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آج لڑائی میں، جہالت میں، یا صحیح علم نہ ہونے کی بنا پر، یا کسی اور اسباب اور وجوہات کی بنا پر بہت سارے لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، احادیث رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلے لوگ تک پہنچائیں، اور جب دیکھیں جہاں بھی آپ مجلس میں اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کسی تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، انہیں سمجھائیں، نصیحت کریں۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اللہ کہتا ہے کیا تم اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ. تم رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہو. لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنی ایمان کے بعد کیا کفر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کی باتوں کا مذاق اڑانا یہ بھی کیا ہے؟ احترام کے خلاف ہے، کفر ہے، اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. وہ باتیں زبان سے نہ بولیں جو باتیں میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے یا کہ آپ کی تعلیمات کے لیے گستاخی کا سبب بنے. اللہ ہم سب کو بچائے، خود رکھے. اور نہ ہی اپنی بات کو رسول اللہ کی بات سے آگے بڑھائیں، نہ کسی اور کی بات کو رسول اللہ کی بات سے آگے بڑھائیں. احترام کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بات کو یا کسی اور کی بات کو رسول اللہ کی بات سے آگے نہ بڑھائیں. اور میں نے کہا اس طرف دنیا کے اندر واحد ہستی ہے، وہ انبیاء اکرام کی وہ واحد ہستیاں ہیں، صرف نبیوں کی ہستیاں ہیں جن کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حقیقی ہوتا ہے. اور باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے فلاں سے فلاں سے غلطی ہو سکتی ہے. معصوم عن الخطا صرف کون ہے؟ اللہ کے نبی سے. اس لیے اپنی باتوں کو کہاں لے جائیں؟ فٹ کریں. دیکھیں اگر ہماری بات رسول اللہ کی بات کے موافق ہے اہلا و سہلا، اگر ہماری بات رسول اللہ کی بات اور تعلیمات کے خلاف ہے دیوال مار. یہ احترام اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ سچی محبت اور آپ کا سچا احترام بسائے. آمین رب العالمین. حسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.